لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ مختلف تعلیمات سے یہ اعراف کے لوگ، پھر جنتی اور جہنمیوں کے احوال، ابتدا میں آیت نمبر 11 سے اور 11 نمبر 25 تک واقع آدم علیہ السلام، اور اب یہاں سے آدم ثانی جس کو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے ارسلنا نوحن، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، اس کے قوم کے طرف۔ فقالا، تو جیسے نوح علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدو، تم عبادت کرو اللہ۔ یہ تم نے بت پرستی کہاں سے شروع کی؟ وہ دو سوا اور نوح علیہ السلام کے اب وہ سورہ نوح میں آئے گا، سورہ نمبر غالباً 31 پارے میں۔ تو بولے یہ چھوڑ دو، عبادت صرف اللہ کی کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود غیر اس کے علاوہ۔ اور اگر تم یہ عبادت کرو گے ان بتوں کی جو تم نے طریقے شروع کر، تو دیکھ انی اخاف علیکم، میں پھر تم پر خوف کرتا ہوں عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کا عذاب، اس بڑے دن کے عذاب سے میں تم پر خوف کرتا ہوں، اور وہ قیامت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام یشکر یا عبد الغفار تھا، یشکر یا عبد الغفار۔ ابن ملک ابن متوشلح ابن اخنوق جو ہے یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 9.5 سال، تو جو قرآن میں ذکر ہے کہ الف سنۃ الا 50 عام، 1000 سال 50 کم، وہ تبلیغ کی۔ باقی مختلف روایتیں بہرحال 1500 سال تک روایات آئے۔ چونکہ آپ خوف الہی میں گریہ وزاری بہت کرتے، جتنے بڑے مرتبے والے ہوتے اتنے خوف خدا ان پر زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا لقب نوح ہو گیا، بہت زیادہ رونے والے۔ آپ کے زمانے میں بہن سے نکاح حرام ہوا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک کو جو جڑواں پیدا ہوتے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اور جو الگ الگ پیدا ان کا نکاح، جیسے قابیل و حابیل کا واقعہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 میں شروع کا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنَيْ نوح ابن آدم۔ تو کہا کہ اعبد اللہ، ایمان لاؤ یا ایمان لا کر عبادت کرو، کیونکہ کافر پر عبادت فرض نہیں ہوتی، اس لیے نو مسلم زمانہ کفر کی نماز قضا نہیں کرتا۔ جب کلمہ پڑھا تمام چیزیں معاف ہو گئی، اب یہاں سے عبادت شروع کرے گا۔ قال الملأ من قومی، اس کے قوم کے وڈیروں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے، جن کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی، پیسے والے تھے۔ پیسے والا بڑا خطرناک ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ بھلے بازار اس نے داڑھی بھی رکھی ہوگی، بڑا شریف لگے گا، لیکن پیسے کی ہوا اس میں لازمی ہوگی، الا ماشاء اللہ۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ایسے ملاقات ہوتی، میں نے بولا بھائی تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، دیکھ لینا تیری بھی ہوا نکل جائے گی۔ ایسے لگتا ہے میں، مگر 2 پیسے آ گئے تو ہوتا کون ہے بھائی؟ تو علماء کو دھمکیاں دیتا ہے وقت کے فرعون۔ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کو ان کو وہ دریا میں، وہ بڑا فرعون تھا کیونکہ نبی کے مقابلے میں۔ اب اس وقت جو چھوٹے چھوٹے فرعون مولیوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور یوں لگتے کہ مولوی کو پنجے ملیں گے۔ جو خادم قرآن ہو، خادم حدیث ہو، عالم دین ہو، تو فرعونیوں کو کوئی وہ نہیں لاتا، کہتا ہے غبارے کی طرح تیری ہوا نکل جائے گی،
مجھے ویسے ان کو دیکھ کر بھی غصہ آتا ہے، جیسے کسی کو دیکھتا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے فرعون، میں کہتا اب اس کو تو ذلیل کرو، تو آپ ان کو تکبر مع المتکبرین، تم علماء سے تکبر کرتے ہو جو دین کے خادم ہیں، پیارے نبی کی امت کی نسلوں کی تربیت کرنے والے ہیں، یہودی اور غیر مسلموں سے تمہیں بچاتے ہیں، مسلمانوں کی بچاؤ، رات دن ہمارے یہ درس ہوتے ہیں، کل صبح جو درس قرآن کو یہ بھی اس پر کہ غیروں سے ہوشیار رہو۔ ان وڈیروں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اب دیکھیں علماء کو، اب چونکہ یہ بھی انبیاء کے ورثہ ہے، ان کو پاگل اور دیوانہ کہنا، تو یہ بھی دیکھیں وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا، ان کی تو شانیں تھی، تو ہم اس بات سے خوش ہیں، تو یار اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے بولا یہاں پہ ایک آتا ہے، وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر یہ گالیاں نہیں دیتے، ہاں، اور یہ بکواس نہ کر، تو پتہ چلتا کہ میں سیدھا، میں صحیح نہیں ہوں۔ جب میں فرعونیوں کو رگڑتا ہوں، بدکاروں کو، شرابیوں کو، بے نمازیوں کو رگڑتا ہوں کہ توبہ کرو، لہذا جب ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے تو مریض تڑپ اٹھتا ہے نا، کہتے تکلیف ہو رہی، تو تکلیف تو روحانی علاج سے بھی ان کو ہوگی۔ اللہ ہدایت دے، بولو امین۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا، دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مطیع اکثریت وہ غریب اور نادار فقراء لوگ ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما، مساکینوں میں میرا حشر۔ میرے نبی کا کتنا پیارا فرمان ہے، اے عائشہ امہات المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں فقراء سے محبت کر، غریب لوگوں میں خدا کی قسم جو محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دولت مند کے قریب جاؤ گے نا، وہ بولے گا یہ کچھ لالچ تو ہے، بھلا تیرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ماموں چاچو کیوں نہ ہو، اگر تو غربت کے شکار ہے ان کے قریب جاؤ، دیکھے گا یہ پھر کوئی حاجت لے کر آیا ہے۔ اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں، بھوک سے مر جاؤ لیکن صبر پہ استقامت اپناؤ۔ یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرنا، لوگوں کے نظر میں اللہ ذلیل نہ کرنا کہ ہم صلہ رحمی کے لیے جائیں اور وہ کہتے کہ یہ پھر کوئی ضرورت کے لیے آئے۔ پیسے والوں پر تو اپنے پیسے پر بڑا ناز ہوتا ہے نا۔ مجھے پشتو کے ایک شعر پیارا یاد آیا کہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں، لیکن ہم قلندر لوگ جو ہے نا، ملنگ لوگ، ہم کہتے ہیں ہر قلندر تا سکندر دمسچ وزر خاری گی ونادانات دلی ونو پا خندہ سپوئی گی۔ ہر قلندر کو اس کو سکندر، وقت کا سکندر جو ہے نا، مچھر کا پر نظر آتا ہے۔ ارے نادان تمہیں ان دیوانوں کی مسکراہٹ کا کیا پتا؟ وہ جب مسکراتے ہو کہتے یار اس فرعون کو دیکھی سب نے، ان کو اپنے پیسے پر بڑی ناز ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال معلوم۔ ایسی چیز پر ناز کر جو قبر میں بھی ہو، حشر میں تیرے ساتھ ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اکثر غریب، فقراء، مساکین ہمارے مدارسوں میں حدیث پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، حافظ قرآن بننے والے صرف غرباء اور فقراء کے بچے ہوتے ہیں۔ کسی دولت مند کا بچہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ وہ کار میں آیا اور مدرسے میں اترا کہ چلو یہ بھی حفظ کر رہا ہے۔ وہ پھر او لیول میں جاتے ہیں، اے لیول میں جاتے ہیں، ایسے ہے نا فہیم۔ امیر اور سردار ان کے مخالف ہوتے ہیں کہ ان کے دیندار لوگوں کے۔ ایک پاکستان میں ایک بڑا تھا، پیسوں پر بڑا ناک تھا، یہودیوں کا غلام تھا، وہ پیارے نبی کی شریعت مطہرہ کو کالا قانون کہہ رہا، پھر جہنم میں پہنچ گیا۔ میں نے بولا پہنچ گیا، مزہ آ گیا۔ ہاں، فرعونیوں کا ٹھکانہ تو پھر وہی ہوتا ہے نا، اپنے انجام کو تو پہنچنا ہے۔ ہاں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ مخالف ہوتے ہیں کون؟ دولت مند علماء حقانین ربانیین کی، لیکن مگر مرزا قادیانی کے مطیع اکثر امراء اور وجاہت والے
پیسے والے لوگ تھے، غربا الگ رہے تھے ان سے۔ دوسری ہے کہ نبی کو گمراہ کہنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ میں نے دنیا پرس علماء کو بھی دیکھا، ان کو وڈیروں سے ان کو بڑی دوستی ہوتی ہے، جو دنیا پرس مولوی ہے، پیٹ بھی بڑھ رہا ہے، گردن بھی بڑھ رہی ہے، اللہ اللہ، بڑے بڑوں سے تعلقات، بڑے بڑے پیسوں والوں سے۔ میں کہتا ہوں وہ اگر تعلقات رکھے، آپ بولے دین کی تربیت دے، لیکن تو خود تعلقات نہیں جوڑ کہ جو بھی دولت مند ہے اس کا نمبر لے لیا، تو کہاں رہتے، تو کیا کاروبار، یہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چھوڑو دولت مندوں کو، چھوڑو، چندہ تو دے گا، زکوٰۃ تو دے گا، اس ذات سے امید رکھ جو غیر متناہی خزانوں کا مالک ہے۔ انبیاء کے طرف، علماء کے طرف غلط نسبت کرنے والے جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مولوی اگر انفرادی طور پہ غلط ہے اس کو آپ غلط کہہ سکتے، لیکن نفس سے علماء کو برا کہنا یہ جہنمیوں کی پہچان ہے، فرعونیوں کی جعلی مسلمانوں کی، جو اوریجنل مسلمان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ قال یا قوم، فرمانے لگے اے میری قوم، تم مجھے گمراہ کہتے ہو، لیس بی ضلالۃ، میرے اوپر کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، ارے میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ سے معلوم ہے کہ نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتے، اور کوئی نبی ایک آن کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ لیکن کا ما بعد، لیکن سے پہلے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ پہلے کیا تھا؟ ضلال، بعد میں رسول، رسول اور گمراہی کہاں ہو سکتی ہے جمع؟ عالم دین ہوگا ان کو دنیا سے لالچ نہیں ہوگی، عالم دین کی بات کروں، جو حقیقی عالم دین ہوگا دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی، کتنا عرصہ گزارا، لیکن ایک گھر مکان کے رہنے کے مکان تک نہیں بنائے۔ بولے یار مکان تو وہ بناتے جو ٹھہرے، ہم نے ٹھہرنا تھوڑی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، ایسے رہو جیسے مسافر رہتے یا راستے کو پار کرنے والا رہتے۔ مانے سلا جوڑوی تا سبا کوچ کڑی دم ربستے چپتا سسی گنا، ارے محل کیوں بنا رہے ہو؟ کل کوچ کرنا ہے، اتنا کافی ہے کہ بارش و گرمی سے محفوظ رہو۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ نااہل، بے علم، ناسمجھ کو اپنا وزیر یا حاکم نہیں بناتے، تو کیسے ہو سکتا کہ رب العالمین کم عقل یا گمراہ یا کم علم کو نبوت جیسا عہدہ عطا فرماوے؟ اس میں رب کی توہین ہے۔ رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے انبیاء سے گناہ کبیرہ تو چھوڑو، صغیرہ کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا۔ انبیاء کی کیا شان ہے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے انتخاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ جن کی انتخاب کرے۔ ابلغکم، میرا کام ہے پہنچاتا ہوں تو میری رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی میں علموں کے پیغمبر کی شان ڈاکیہ کی طرح صرف احکام پہنچا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ احکام پہنچاتے بھی ہیں، انہیں لوگوں میں جاری بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کراتے ہیں، یہ ان کی نصیحت ہے۔ اور اب کی طرف سے خصوصی علم بھی لے کر آتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ رسالات فرمایا مکمل پیغامات۔ آپ جنہوں نے بولا کہ یہ پتہ نہیں کیسے کلمہ گو مثال، بولا نبی کا مثال دیکھ ڈاکیا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کتنا خطرناک لفظ ہے۔ ہمارے سنیوں کا تو یہ کفریہ لفظ ہے کہ نبی کی طرف ایسے نسبت، کہتے بس پیغام لایا، کیا ہے؟ نہیں بھائی کیا بتا رہے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دنیاوی ڈاک، اس سے تو تشبیہ دے رہا ہے، وہ تو اس کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، وہ لکھ کے تھوڑی آتا ہے کہ اس پر مہر لگی ہوتی ہے، پھر اس کی وضاحت کرتا ہے، پھر عملی ثبوت دیتا ہے۔ اواجب تم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات کی کہ تمہارے پاس آئی نصیحت تمہارے رب کے طرف سے، تمہیں سے ایک مرد کی معرفت سے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَّقُوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم مرحوم بن جاؤ۔ اسے تمہیں تعجب ہے، یہ تو تمہاری خواہی لے کر آتا ہے۔
تو معلوم ہے کہ نبیت مردوں سے خاص ہے، عورتوں میں نہیں آئے، کوئی نبی نہیں ہے، ہاں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ رب فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورہ یوسف میں آیت نمبر 109 نمبر ہے۔ اور نیز نبوت صرف انسانوں میں، کوئی جن یا فرشتہ نبی نہیں ہوا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ نبوت ہمیشہ اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ افراد کو عطا ہوئی تاکہ انہیں کوئی نظر حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف علیہ السلام کے دامن سے داغ غلامی دھونے کے لیے 7 برس کی قحط سالی بھیجی اور تمام دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ ایک نبی کے احترام کے لیے تمام دنیا کو مصیبت میں مبتلا کیا، قاصد کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، دیکھیں، لیکن سمجھنے والے سمجھتے۔ فَكَذَّبُوا، اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، الَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، سورہ ہود میں بھی تفصیل واقعات پڑھیں گے، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، ایک اندھی قوم تھی۔ دیکھیں اندھے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے عشاء کی نماز میں آیت نمبر 18 پڑھی، یاد ہے نا تمہیں، کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ منافقین بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور یہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اور پھر آگے 172 میں پھر وہاں پہ بھی صم بکم عمی فہم لا یعقلون، قرآن میں 2 جگہ ہے۔ تو حالانکہ یہ منافق بولتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کی قوم ایسے اندھی نہیں تھی کہ ایسے ایسے کرتی تھی، لیکن دنیا کے محبت میں یہ اندھا تھا۔ حب و شے یوم وسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ دنیا کے محبت میں نبی علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی کو کیا کیا نسبتیں کی، انہوں نے دنیا کو کیا سمجھا؟ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس لیے دنیا سے محبت نہ کرو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش تو ہے، لیکن میری امت کا امتحان، آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ الدنیا دار من لا دار، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ومال من لا مال ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلُ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کو جمع وہ کرتا ہے جو عقل سے آ رہی ہو، یعنی غلط طریقوں سے، جو سورہ توبہ میں پڑھیں گے، جب جہنم کی آگ پر یہ غلط دنیا، جو مسجد میں کا ضرورت ہوتی ہے، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، 15 سال میں نے یہاں گزارے، کہ وہ پیسوں سے مالا مال ہے، بینک دولت ان کے پاس ہے، لیکن وہ اعلان سنتے تو ایسے پیٹ پھیر دیتے۔ مجھے وہ فوراً وہ آیات یاد آتی کہ فَتَّقُوا بِوَحَاجِبَاهُمْ وَظُهُورُ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان کے ماتھے پر کیوں جہنم کے آگ سے اس کے مال کو گرم کر کے داغ دیے جائیں گے، کہ جب اس قسم کی بات سنتے اس کے ماتھے پر 12 بج جاتے، یار پھر مال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ بخیل کہتے ہیں یار میرا مال تو چلا جائے گا اگر میں اس کو اگر ایک پنکھا لا کر دوں تو بھائی وہ جو میرے 10 کروڑ ہیں اس میں تو 10,000 کم ہو جائیں گے۔ اب بخیل تو مرے گا، ایسے ہی مرے گا، پھر وہ ایسے کروٹ کر لیتے ہیں نا ایسے، تو اس لیے اس کے کروٹ پر داغ دیا جائے گا کہ تو جب یہ باغ کسی فقیر اور کسی مدرسے کے لیے بات سنتا نا تو تمہاری حالت بگڑ جاتی تھی، پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا تھا، تو اس لیے پھر پیٹ پر بھی داغ دیا۔ بولا اب علماء اس کو کھری سناتے، پھر اللہ علماء کو طاقت دے کہ ایسوں کو کھری سنائے تاکہ یہ توبہ کرے۔ پھر یہ آگ جو سورہ معارج میں پڑھیں گے 70 نمبر میں، کہ یہ آگ شعلہ زن جو ہے یہ تو کھال اتارنے والی، تدمن ادبر و تولا، یہ بلائے گی آگ ان کو جنہوں نے دین کی طرف شریعت کر پیٹ کر پھر کے چلے گئے۔ بولا ہمارا کام ہے دنیا، تمہاری لیلا دنیا، کریم مولا سے دعا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس قوم نے جب ظلم کیا تو اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا، خود غرق ہوئے، اور ایسے طوفان آیا کہ ان کا تو چھوڑو، درندے پرندے چرندے بھی ساتھ
ہاں ان کے عذاب انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا مچھلیوں کو دریا میں تکلیف ہوتی ہے اور پرندوں کو جنگل میں اور چونٹیوں کو جو ہے بلوں میں، کیونکہ یہ پھر ان اس منحوس انسان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جینا نصیب فرمائے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم سب کو قرآن پاک سننے اس کے بعد عمل کرنے پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔